اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹن ٹروڈو کے سر پہ تو انہوں نے پہاڑی توڑ دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جو کینیڈا ہے وہ جو ایک اسٹیٹ بن جائے, امریکہ کی جو ہے وہ 51ویں اسٹیٹ بن جائے. کینیڈا کو انہوں نے کہا کہ آپ 51 اسٹیٹ آپ ہوں گے اور آپ گورنر ہوں گے کینیڈا کے. دیکھیں یہ تو اب بھی کہتے ہیں آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے, تھرڈ بھی اس میں جاتی ہے, ٹیز بھی جاتا ہے. دیکھیں ٹروڈو فار لیفٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور واقعی ہی کینیڈا کے اندر انہوں نے تباہی پھیری ہے اپنے سوشلسٹ ایجنڈے کے ذریعے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کینیڈا کے حالات آپ گوگل کر کے دیکھ لیں. سوامی کی بڑی خبر چل رہی ہے کہ انہوں نے روزویلٹ ہوٹل جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کریک ڈاؤن کا سٹارٹ ہی وہاں سے کیا کہ یہ کیا ہے, یعنی پاکستان کی پراپرٹی سے ہی آغاز ہو. پھر اس کے بعد انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو ابھی 20 جنوری لیکن بڑا اسٹرانگ مینڈیٹ لے کر آ رہے ہیں. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے, بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. ٹروڈو کے سر پہ تو انہوں نے پہاڑی توڑ دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جو کینیڈا ہے وہ جو ایک اسٹیٹ بن جائے, امریکہ کی جو ہے وہ 51ویں اسٹیٹ بن جائے. اور اسی کے ساتھ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ٹرمپ کارڈ ہے. وہ کون سے؟ ایک راما سوامی کی بڑی خبر چل رہی ہے کہ انہوں نے روزویلٹ ہوٹل جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کریک ڈاؤن کا سٹارٹ ہی وہاں سے کیا کہ یہ کیا ہے, یعنی پاکستان کی پراپرٹی سے ہی آغاز ہوا ہے. تو سر یہ یہیں سے ہونا تھا اسٹارٹ. دیکھیں یہ تو اب بھی کہتے ہیں آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا ہے. اب میں جو پہلے آپ ساؤتھ کوریا کی بات کر رہی ہیں, میں اس پہ تھوڑا سا بتانا یہ چاہوں گا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو امریکہ کا ورلڈ آرڈر تھا وہ فال آف کابل کے بعد جب گرا ہے, یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. وہ میں ریلیٹڈ اس لیے کہنا چاہوں گا کہ جو پرائم منسٹر آف ساؤتھ کوریا نے مارشل لا لگانے کا جواز پیش کیا ہے, انہوں نے کہا کہ نارتھ کوریا کی وجہ سے, نارتھ کوریا کی طرف اور جو سوشلسٹ لوگ ہیں مجھے ان سے خطرہ ہے. اور ان کے اوپر خود یہ میں یہاں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو وہاں کے جو پرائم منسٹر جنہوں نے ڈکلیئر کیا مارشل لا, ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں بہت زیادہ. لیکن انہوں نے کارڈ یہ نارتھ کوریا کا کھیلا, کارڈ نارتھ کوریا اور جاپان یہ کھیل رہے ہیں آفٹر دا فال آف کابل. مجھے یاد ہے کہ دونوں پرائم منسٹر اس وقت کے جب کابل کے بعد یہ آئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ since you are not able to protect yourself تو آپ ہمیں کس طرح پروٹیکشن دیں گے. تو یہ اسی کیا ہی چٹھا ہے. دوسرا آپ نے دیکھ لیا ہے الیپو کے اندر جو سیریا کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو بھی ڈائریکٹلی اگر دیکھا جائے تو دیٹ از اے سائن آف دا ویک امریکن ورک جو ان کا ورلڈ آرڈر تھا. پھر اس کے بعد یہ کہ جو یہ سب سے بڑا بریک کر رہے تھے ہمارے بابا بائیڈن جی کہ میں نے پیس سیز فائر کرا دیا ہے اپنی لیگیسی میں. تو ایک ہفتے میں 52 دفعہ اسرائیل نے اٹیک کیا لبنان کے اوپر, اور اس وقت لبنانی جو ہے وہ امریکہ کالیں کر رہے ہیں کہ یہ کس قسم کا یہ سیز فائر ہے. تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس وقت ٹرمپ صاحب جو مسلسل دنیا کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے کل حماس کو تھریٹ کر دیا. انہوں نے کہ 20 جنوری سے پہلے پہلے سارے جو ہے ہاسٹیجز ان کو چھوڑ دو ورنہ کانسیکوینسز آپ سوچ نہیں سکتے, ہیل فائر میں ہیل کو لوز کر دوں گا. تو یہ ساری چیزیں اور اسی کے ساتھ آپ کینیڈا کا دیکھ لیں. آپ کینیڈا کو انہوں نے کہا کہ آپ 51 اسٹیٹ آپ ہوں گے اور آپ گورنر ہوں گے کینیڈا کے, انہوں نے اس کو کہہ دیا ہے. سر یہ انہوں نے ان کو مطلب ٹیز کیا ہے, کیا کیا, یہ دشمنی ہے یا دوستی ہے؟ نہیں ٹیز کیا ہے, در حقیقت اس کی وجہ ٹیز ہی کیا ہے اور تھریٹ بھی اس میں جاتی ہے, ٹیز بھی جاتا ہے. دیکھیں ٹروڈو فار لیفٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور واقعی ہی کینیڈا کے اندر انہوں نے تباہی پھیری ہے اپنے سوشلسٹ ایجنڈے کے ذریعے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کینیڈا کے حالات آپ گوگل کر کے دیکھ لیں. اب حالات یہ ہو چکے ہیں کینیڈا کے وہاں سے بھارتی لوگ واپس جا رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد سے واپس جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو ابھی 20 جنوری لیکن بڑا اسٹرانگ مینڈیٹ لے کر آ رہے ہیں اور اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. خود نوٹر ڈیم کی انویٹیشن پہ جا رہے ہیں, اوپننگ آف نوٹر ڈیم ٹو فرانس. فرسٹ اپنا اوورسیز ٹرپ ہوگا ان کا. کئی چیزوں کے اشارے مل رہے ہیں, اشارے دیکھنے چاہیے. اشارے یہ تھے کہ ابھی تک جس فارن پریزیڈنٹ سے وہ ملے ہیں صرف ارجنٹینا کے ملے سے ملے آئے وہاں پہ جو میرے ان کا نام ہے وہ آئے اور ان کے ساتھ فلوریڈا میں ملاقات ہوئی ان کی. اب اس میں سیگنیفیکنس کیا جاتی ہے کہ ملے ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے ارجنٹینا میں آتے ہی 25% اپنی گورنمنٹ کے لوگوں کو فائر کر دیا تھا, نکال دیا تھا. اور بار بار ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ بھی یہی ہے کہ میک ارجنٹینا اسٹرانگ اگین. تو ایک تو اس سے اشارہ یہ لینا چاہیے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک نئی بات ہوئی ہے کہ چائنا نے پابندی لگا دی ہے جو ویلیویبل منرلز کے اوپر. انہوں نے پابندی لگائی تھی
कैप इन्होंने लगाया था कि चाइना इससे ज्यादा चिप्स नहीं खरीद पाएगा, उसके साथ टिट फॉर टैट उन्होंने कर दिया है कि उन्होंने कहा जो मिनरल जिनके साथ चीजें ज्यादा बनती हैं उन्होंने कहा कि अमेरिका नहीं जाएंगे। तो इस वक्त दुनिया में एक अजीब सी एक कैफियत है। पहले ये सारी दुनिया वीक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठा रही थी, अब जो है उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की जीत के बाद दुनिया पैनिक मोड में है, जिसकी मैंने एक आपको पहले मिसाल दी है। जमाते इस्लामी चाइना में है आज बैठी है, फिर एक नया आया है चीज के यूके ने ट्रैवल एडवाइजरी दे दी है। और जो बिलखसूस अगर देखा जाए आपके रीजन की अगर बात की जाए आलिया, तो दो चीजें खतरनाक हद तक जा रही हैं। आपके इस्लामाबाद के अंदर भी पिंकी पीवनी ने खड़े होकर अल जिहाद के नारे लगवा दिए हैं, और बांग्लादेश के अंदर भी यही हो रहा है। तो ये जो एलिमेंट है, अब इसका रिजल्ट कहां जाएगा, क्या निकलेगा, मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आपकी जिहाद की डायरेक्शन आपकी जहालत की तरफ हो, आपकी गुर्बत की तरफ हो, बजाय कि आप अपने ही कपड़ों को आग लगा के तो आप तालियां बजाना शुरू कर दें। मुझे लग रहा है कि आप नंबर 2 करने की तरफ जा रहे हैं, तालीम की तरफ तो जो आपकी नहीं है। साइंटिफिक और फ्यूचर के अंदर मैं जिस तरह माजी के अंदर मैं ये समझता था कि इंग्लिश के बगैर गुजारा नहीं होगा, जो इंग्लिश लोग नहीं पढ़ेंगे वो आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे। आज मैं आपको मुसलसल वार्न करने की कोशिश कर रहा हूं, जो लोग मेरी ये जुबान समझते हैं और पाकिस्तान में रहते हैं, कि आने वाले दिनों में जो डॉक्टर जयशंकर साहब ने अगले दिन थ्रेट किया 100